الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے پر کھا لیا ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے کہ اسے اس امر کی اطلاع دے دیں تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے سیب بہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا، اور وہ یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئی۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت گزار اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ سے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد چار ناچار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ اور پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں، اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا تھا۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہ خلاف بھیجا کہ اب وہ نصف معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا اپنی لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخرکار شب ہوئی، حضرت آدم رحمۃ اللہ کی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت آدم رحمۃ اللہ مردہ تھے۔ بعد ازاں لڑکی سے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، چونکہ حضرت کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، جب سلطنت ابراہیم رحمۃ اللہ کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔